أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آداب سلام موضوع ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد موضوع ہے. تو ناظرین، آج کا ہمارا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آداب سلام. تو ناظرین، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جو آداب سلام ہے یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو اسے ان الفاظ میں سلام کیا جائے، جیسا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جیسے ہی سلام کیا جائے وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سنت ہے. تو ناظرین، کیسی سنت ہے؟ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. تو ناظرین، 30 نیکیاں ملتی ہیں جو بندہ سلام کرتا ہے. وہ پہلی نیکی کیسے ملتی ہے؟ پہلی 10 نیکیاں ایسے ملتی ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. پھر جب وہ ساتھ ملاتا ہے نا ورحمۃ اللہ بھی کہے گے تو پھر 20 نیکیاں ملیں گی. پھر وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو ناظرین، سلام کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جیسے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تو ناظرین، جب کوئی کسی کا سلام لائے تو اسی طرح جواب دے علیکہ و علیہ السلام، یعنی کہ تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. تو ناظرین، مجمع میں سلام کرنا کیسا؟ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور کوئی آ کر السلام علیکم کہے تو کسی ایک کا جواب دینا کافی ہے. اگر ایک نے بھی نہ دیا تو سب گناہگاروں ہوں گے.
تو اگر سلام کرنے والے نے کسی ایک کا نام لے کر سلام کیا یا کسی کو مخاطب کر کے سلام کیا تو اب اسی کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب کافی نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ سلام ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے، جو سلام کرتا ہے اس کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا کہ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو ناظرین، شریعت اسلامیہ میں سلام سے مراد وہ کلمات ہیں جو دو مسلمان ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا شخص وعلیکم السلام کہتا ہے، یعنی پہلا شخص کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو اور دوسرا جواب میں اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو ناظرین، اس دعائیہ کلمہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، پھر فرشتوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام رب العزت یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ بعد میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلام ہی یہی رہا۔ تو ناظرین کرام، میرے پاس بہت ہی زیادہ احادیث مبارکہ ہے، ایک بات کو سنیے۔ ایک اور بات عام طور پر دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمرہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر اندر آ کر سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں جائے تو پہلے سلام کرے، پھر پوچھے کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر ہم اس ہدایت پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں رحمت کونین یعنی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارا اسلامی طریقہ بھی راج ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اسی ہی موضوع پر شریک گفتگو ہیں جناب محترم مقام عزت مآب جناب محمد شہزاد یوسفی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب محترم مقام عزت مآب جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج کے جو ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد بلال نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ محمد عبداللہ چشتی صاحب انشاءاللہ نعت پڑھیں گے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں بلال بھائی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ۔ کیسے آپ کو ماشاءاللہ لگا نور رمضان ٹرانسمیشن؟ ماشاءاللہ یہاں آ کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ کب سے یہ نعت پڑھنی آپ نے سیکھی اور کب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں ماشاءاللہ تقریباً 8 سال ہو گیا مجھے نعت سیکھی۔ اچھا، تو آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ حافظ یوسف قادری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان سے نعت سیکھی آپ نے؟ جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا، کیا سنا رہے ہیں آج؟ میرا گھر میرا منگتا میرا غلام۔ ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے جلدی
ہاں جی پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیکرے دل رباب کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا. جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی. بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. محمد عبداللہ چشتی صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد بھائی کیا حال ہے؟ شکر الحمد. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کے آنے کا تشریف لانے کا. اچھا جی شہزاد بھائی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع کیا خوب موضوع ہے
आदाब सलाम। अच्छा ये बताएं कुरान मजीद से सलाम का हवाला है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिलाल भाई, मेरे बड़े ही प्यारे मोहतरम पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब ने एक किताब लिखी है आदाब सलाम। बड़ी ही कमाल किताब है जी। वो बंदा पढ़ लेना तो मेरे ख्याल से यकीन माने उसकी आदत ऐसी बन जाएगी सलाम करने की कि सोया भी होगा ना तो कहेगा अस्सलामु अलैकुम। इतनी खूबसूरत किताब। और सबसे पहले बाबा जी सरकार ने हवाला उसमें दिया है कुरान मजीद से, सूरह निसा आयत नंबर 86। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे बेहतर अल्फाज में उसको जवाब दो, नहीं तो उन्हीं अल्फाज से उसको वापस लौटा दो। अल्लाह अकबर। आप देखें कितना खूबसूरत अल्लाह ताला का भी कलाम है कि उन्हीं उससे बेहतर अल्फाज में उसको जवाब दो, नहीं तो उन्हीं अल्फाज को वापस लौटा दो। बेशक। अच्छा जी, ये बताएं ज़ुहूर इस्लाम से पहले ज़माना जाहलियत में टोक क्या था? ज़ुहूर इस्लाम से पहले बाबा सरकार ने इसमें एक हदीस शरीफ लिखी है जिसके रावी हैं हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि ज़माना जाहलियत में जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो हम कहते थे अल्लाह तबारक ताला तेरी आंख ठंडी करे, अल्लाह तबारक ताला तेरी आंख ठंडी करे और सवेरा अच्छा हो। जब इस्लाम आया तो हमें इससे रोक दिया गया, जब इस्लाम आया तो हमें इससे रोक दिया गया। यानी उनका इशारा था कि जब इस्लाम आया तो हमें बताया गया कि अब आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। सलाम फैलाओ, इसके बारे में रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या फरमाया? सलाम फैलाओ जो है ना, ये हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में बड़ी ताकीद की है। और मैंने आपको बताया ना कि बाबा जी सरकार की ये किताब आदाब सलाम, ये इसका मुताला बहुत ज़रूरी है मुसलमान के लिए। सलाम फलाम में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला से हदीस शरीफ बाबा जी सरकार ने लिखी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अच्छा, अभी मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो एक शोर बरपा हुआ। एक शख्स ने उठ के ऐलान किया 3 मरतबा कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब उसने 3 मरतबा ये ऐलान किया ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ऐसे ख्याल आ गया। बिलाल भाई, होता है ना बंदा कहता है कि मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया, यार मैंने ये करना वो करना। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि चले देखो तो सही कि जिन्होंने नबूवत का दावा किया है वो शख्सियत कैसी है। कहते हैं लोगों के साथ मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को चल दिया, हालांकि आपने इस्लाम नहीं लाए थे। जब आप चले, कहते जब हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली नज़र मेरी पड़ी ना तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये चेहरा झूठ बोलने वाले का नहीं है, ये चेहरा सच बोलने वाले का। अच्छा, फिर आप फरमाते हैं कि जब मैंने देखा ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब मैंने देखते पहचान लिया तो
کیونکہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ نے اگلی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا ہوا تھا، وہ ساری صفات آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی۔ جب دیکھی نا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پہلا کلام جو کیا، پہلا آواز کیا وہ یہ تھا کہ سلام کو عام کرو، یعنی جب بھی کسی سے ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں ہیں نا، نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی جی، میں نے جیسے بتایا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں جو جی، ایسے کہتے وہ ہیں بھی السلام حدیث، ہاں علیکم جی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بات جو فرمایا اس میں پہلا لفظ یہ تھا کہ سلام کو عام کرو، دوسرے نمبر پہ رشتوں کو آپس میں جوڑو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی نماز تہجد، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ قادری صاحب جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی قادری صاحب یہ بتائیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اللہ سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنے فرائض حکم عطا کیے ہیں وہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے جو حقوق بتائے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، عبد کی جمع عباد ہے۔ حقوق العباد کا دن بدن فقدان ہو رہا ہے، اور لوگ کچھ ایسے ہیں جو اخلاق سے کافی عاری ہیں اور نمازیں تو پوری پڑھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد سے وہ واقف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری بنیاد جو ہے دین کی وہ ایک دوسرے کی سلامتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات کی ساری کائنات اسی کی ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنے حقوق چاہے تمام بندے کو معاف کر دوں، اس کے بعد اختیار ہے، مالک ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے حقوق جو ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو پھر اس کو معاف کروں گا، ورنہ نہیں۔ یعنی چھوٹی سی بات عرض کروں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت وہ اپنا ایک بزرگ تھے تابعی، یعنی کہ ایک صحابہ کرام ہوتے ہیں، ان کو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تابعین۔ ان میں سے ایک بزرگ کو انہوں نے ماشاءاللہ 70 سال عمر پائی، اور انہی کے دور میں ایک مسلمان تھا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو پھر اس کو تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی۔ وہ شخص جو سے انہوں نے بہت نمازیں، اذانیں، صدقات، زکوٰۃ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، یعنی کہ یکسر انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دل میں، یہ جو تابعین میں سے تھے، آپ کے دل میں ایک بڑی خلش رہتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس کے حالات دکھا، وہ کیسا، وہ تو بڑا نیک ہو کے فوت ہوا ہے، اللہ، لیکن اس کی اپنی زندگی، پچھلی زندگی کے گناہ بہت نعوذ باللہ بہت زیادہ تھے۔ اللہ۔ تو ایک دن ان کی یہ خواہش اللہ پاک نے پوری فرما دی۔ خواب میں وہ شخص نظر آئے اور فرمایا بھائی بتاؤ ذرا آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اپنی کرم نوازی سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، لیکن ایک بات ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ لگے جی ہمارے جو ہمسائے تھے ساتھ والے، وہاں ایک ضعیف العمر
کوئی صاحب رہتے تھے، وہ اپنی سٹک جو ان کی چھڑی تھی وہ باہر اپنے مکان کی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے، جب آتے جاتے وہیں کھڑی کر دیتے. وہ میں نے ایک دفعہ اٹھا لی، میں نے کہا چلو راستے میں کوئی جانور یا کوئی چیز نظر آئی تو ذرا محاسبہ دو بغیر اجازت. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. اور فرشتہ جس نے مجھے یہ بتایا اس نے کہا بھی یہ آپ کی ایک غلطی ہے، یہ حقوق العباد میں آتی ہے، یہ حقوق العباد میں آتی ہے. یہ آپ نے اس کی اجازت سے بغیر اور اس کے سامنے آپ نے معافی بھی نہیں یہ کہ مانگی، نہ اس نے معافی دی ہے، آپ نے اس سے ذکر نہیں کیا، تو آپ کو موت نے لے لیا. اس کی سزا آپ کو ایک کوڑا لگے گا، اور وہ کوڑا مجھے لگا. اچھا. وہ فرماتے ہیں بزرگ ایک کوڑا مجھے لگا اور تقریباً 100 دن وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کمر سے آگ جلتی رہی، تکلیف میں رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح پوری کر کے ان کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حقوق العباد الحمدللہ آپ راستے میں چلتے چلتے نیکیاں کما سکتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، اس پہ ایک چھوٹی سی بات صادق آتی ہے وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں. عبادت انسان کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہاں ایک مسئلے میں ہو چھوٹا سا مسئلہ، جب لائٹ آئے تو ہم سب کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. یہی عادت ہماری قبر میں کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ پاک قبر میں روشنی فرمائے گا ہمیں یہ یاد ہوگا، ہم یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، تو اس طرح سے آدمی چلتے چلتے بے شمار نیکیاں کما سکتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی عیب جوئی کرتا ہے تو وہ بے لذت گناہ کماتا ہے. اسلام نے ہر کسی کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کا بھی بڑا درجہ ہے، اور جو کسی کو نعوذ باللہ بہتان لگاتا ہے یا کسی کی کوئی عیب جوئی کرتا ہے، عیب گوئی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو لہذا حقوق العباد پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے عبادت کے ساتھ ساتھ. اس میں قرآن پاک کی وہ ایک صورت میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کسی آدمی نے اپنی بیٹی کو، نومولود بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سورہ تکویر میں شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا. اس بچی سے پوچھے گا، چونکہ بچی تو اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے کہ وہ اس مجرم سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دکھائے گا بھی نہیں. اور پھر اس کے لیے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب فرمائے گا تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے ہوگا، اور سب سے پہلا جو فیصلہ ہے وہ قتل کے بارے ہوگا کہ کسی کو کسی نے کیسے کیوں قتل کیا. اور خاص طور پہ اس سارے اقصاص میں واقعات میں سب سے اوپر جو رکھا گیا وہ یہ کہ جو لوگ نعوذ باللہ اسلام آنے سے قبل اپنی جس کے ہاں بیٹی ہوئی اس نے اس کو دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا، کیونکہ وہ جہالت کا زمانہ تھا. اس لیے وہ یہ ایک برا کام سر انجام دینے کے بعد جب وہ اپنے لوگوں میں آتے تو بڑا اتراتے، بڑا فخر محسوس کرتے. لیکن سبحان اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی آپ سرکار کے آپ بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. بولا تو ساری ایک جیسی ہوتی سب کے لیے فرمایا. سب سے چھوٹے بچے سے قدرتی پیار زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی اگر آپ نے موقع دیا تو میں نے ایک ناشف لکھی ہے جی، میں آتا ہوں انشاءاللہ. اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے سامنے کاٹ. جی عبداللہ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میں ناشر سناؤں گا.
نعت شریف سناؤں گا. کون سی والی؟ میری الفت مدینے سے یوں جی ارشاد. میرے آقا کو سبحان درود پاک ماشاء صلی اللہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جب عاشق مدینے میں جاتا ہے تو کیا شعر لکھتا ہے؟ مقام عمر کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس قدم بھرنا تھا بھر لیا، جس قدر اس قدم بھرنا تھا بھر لیا. پھر اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا خوب آپ نے پڑھا. اچھا جی شہزاد بھائی بتائیں، سلام کی اشاعت کیسے کی جاتی ہے؟ سلام کی اشاعت کے بارے میں بھی بابا جی سرکار نے بڑی کمال حدیثی لکھی ہے. حضرت سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہمیں ساتھ لے کے بازار چلے جایا کرتے تھے، اور آپ بہترین تجارت کرنے والے اور چھوٹے سے چھوٹے ریڑھی بان یا چھوٹے معمولی چیز بیچنے والے کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ سے ملنے آیا تو آپ نے کہا کہ بازار چلتے ہیں۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آؤ بازار چلتے ہیں۔ تو آپ نے کہا سرکار بازار آپ میں جا کے کچھ خریدتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ لگاتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو باتیں ہی کرنی ہوتی ہے نا، تو یہیں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ او پیٹ والے، بابا جی سرکار نے کہا کہ راوی کا پیٹ بڑا تھا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا او پیٹ والے، ہم بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سلام کریں اور لوگ ہمیں سلام کریں، تو اس وجہ سے ہم بازار جاتے ہیں۔ اسلام میں اچھا کام کیا ہے؟ اسلام میں اچھا کام، اس میں بھی بابا جی سرکار نے ایک بڑی کمال حدیثی لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کون سا اسلام اچھا ہے، یعنی اسلام میں کون سا کام اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام، کیا خوب کیا خوب۔ اچھا جی، آپس میں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں محبت کرنے کا طریقہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان واری، حکم کیجئے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو ملا کرو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جب تم سلام کرو گے تو تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے گی، جب محبت بڑھ جائے گی تو تم آپ پکے مومن ہو جاؤ گے، اور جب مومن ہو جاؤ گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب جی، بہت خوب۔ اچھا، جتنا لمبا سلام کیا اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں؟ جی جی، یہ اس میں بھی ایک حدیث شریف بابا سرکار نے آداب سلام میں لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے نا بھائی، تو یہ تفصیل سے میں حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سلام عرض کی کہ السلام علیکم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، اور وہ شخص بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10۔ اتنے میں ایک شخص اور آ گیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب ارشاد فرمایا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا، اس نے بھی سلام عرض کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تو حضور نبی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، پھر آپ نے فرمایا 30۔ تو بابا سرکار نے اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتلائیے، پہلا شخص آیا تھا تو آپ نے 10 کہا، پھر دوسرا شخص آیا آپ نے جواب ارشاد فرمایا، پھر 20 کہا، پھر جواب ارشاد فرمایا تیسرے پہ، پھر آپ نے 30 کہا۔
تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سلام کو بڑھاتے جائیں گے اتنی نیکیاں آپ بڑھتی جائیں گی. میں بابا سرکار کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آ گیا. اس نے آ کے بابا سرکار سے پوچھا کہ بابا جی سرکار یہ لوگ سلام کرتے ہیں حدیث شریف میں کتنا سلام ہے؟ تو آپ بابا سرکار نے فرمایا کہ حدیث شریف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اس شخص نے آگے سے بابا جی سرکار سے کہا کہ سرکار بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنت الحلال و دوزخ الحرام. لوگ کہتے ہیں نا. بابا جی سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنی محبت سے کہتے ہیں لیکن حدیث شریف میں اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. ادھر تک ہے بس. ماشاءاللہ جی کیا خوب آپ نے آپس میں محبت کا طریقہ بتایا اور یہ بھی بتایا جتنا لمبا سلام کیا جائے اتنی ہی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. کیا آپ نے خوب بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا ہے اگر دو مومن جا رہے ہیں اگر راستے میں ایک درخت آ گیا نا تو اس کے بعد دونوں ملاقات ہوئی تو پھر وہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض تشریحات میں ایسے بھی آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وشفاعتہ وجنت المقام ودوزخ الحرام. سبحان اللہ. کیا خوب جی کیا خوب. اچھا کیا کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے نا؟ جیسے کوئی آتا ہے اور جی کیا حال ہے تہاڈا ٹھیک سلام نہیں کرتے. اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلام سے پہلے سلام ہے. ہر کلام سے پہلے سلام ہے. آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ اور مختصر بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اس کے بعد کلام کریں. کیا خوب. اچھا مومن کے مومن پر حقوق کیا ہیں؟ مومن کے مومن پر حقوق میرے پیر و مرشد نے یہ حدیث شریف بھی لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث شریف میں 5 ہے مومن پر حقوق اور ایک میں 6 آتے ہیں. ایک میں 5 ہے اور ایک میں 6 آتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں. مومن جب مومن کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے. جب وہ چھینک مارے تو اس کی چھینک کا جواب دے. جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. جب وہ خیر خواہی مانگے نیک مشورہ مانگے تو اس کو نیک مشورہ دے. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے. یہ مومن کے اور مومن کے اوپر جی جی جی. بعض لوگ کہتے ہیں ایک بندہ مجھ سے ملا تو میں نے اس سے کہا بھائی کہتا جی میرے 2 ہی بھائی ہیں وہ گھر میں ہیں. تو میں نے پھر اس کو کہا پیارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن کے مومن پر 6 حقوق ہے تو آپ کہتے ہیں میرے 2 بھائی. پھر میں نے حدیث ہی سنائی تو وہ جو ہے نا اس کو سمجھ کہتا جی مجھے پتہ نہیں تھا. کیا اچھا جی جو ہے تعلیماً چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے. جی جی بالکل. اس میں بھی حدیث شریف ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ آگے بچے کھیل رہے تھے تو آپ نے تعلیماً ان کو سلام کہا السلام علیکم. سب سے پہلے بچوں کو حالانکہ بچوں کا ہے کہ بڑوں کو سلام جی 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 لیکن تعلیماً ہمارے لیے تعلیماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ سلیمان شفیق یسوی صاحب ہیں جی جی ماشاءاللہ. انہوں نے ایک بات بتائی تھی آج سے یعنی کہ 2-3 سال پہلے یعنی کہ ہر سال ہی بتاتے ہیں رمضان المبارک میں. کیا خوب بتاتے ہیں. کہتے ہیں جی جو ہے نا بڑی گاڑی والا جی یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ یہی دیکھ لیں کہ کار والا ہے نا کار والا سلام کرے موٹر سائیکل والے کو. جی 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 ٹھیک ہے. موٹر سائیکل والا سلام کرے سائیکل والے کو. جی ٹھیک ہے. سائیکل والا سلام کرے کن کو
पैदल वाले को, और पैदल वाला सलाम करे जो बैठा हुआ उनको। माशाल्लाह, क्या खूब, यानी कि जो आपने फरमाया ये हदीस पाक सुन में ऐसे हैं कि जब आपका गुज़र हो तो आप कोशिश करें सबसे पहले सलाम करें, और साथ फरमाया कि अगर जहाँ से आप गुज़रे हैं वहाँ कोई गिरोह है या ज़्यादा मोमिनीन खड़े हैं तो आप अकेला आदमी ज़्यादा को सलाम करें, वो फिर सब उसका जवाब देंगे वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस तरह जिन्होंने पहले सलाम किया उसका दर्जा भी बुलंद होगा, उसके लिए हक़ हासिल। इसी तरह सवार जो है वो पैदल वाले को करे, है जी, फ़क़ीर दी गई है ना, ताकि इसमें अना इंसान की ख़त्म होती है। अना का दूसरा मतलब है तकब्बुर, गुरूर। तो ये मैं तो यही अर्ज़ करता हूँ कि अना, तकब्बुर या गुरूर ये तबाही है। इस्लाम में किसी भी जगह पे खुदा न खासा अना के लिए कोई जगह खाली नहीं है, तकब्बुर के लिए कोई जगह नहीं, ये सिर्फ अल्लाह को ज़ेब है। क्या खूब। अच्छा जी, क्या घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए जी? जी माशाल्लाह, ये बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है बिलाल भाई। इधर भी एक हदीस शरीफ है, बड़ी बाकमाल हदीस। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत फरमाते हैं, हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और अपनी माली तंगी की उसने आपको अपनी माली तंगी का बताया। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, जब भी तू घर में जाया कर 3 काम किया कर। कितने भाई? 3 काम किया कर। सबसे पहले तुमने जाना है, दायां कदम अंदर रखना है, ये भी बता दिया। तो बिलाल भाई ये हमें चाहिए कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं वो जब भी घर में जाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक पहले दायां कदम अंदर रखें। हाँ जी, मस्जिद में जैसे दायां कदम रखते हैं ना, ऐसे घर में भी दायां कदम रखें, और जब बाहर निकलते हैं घर में, अपने घर में हो तो बायां कदम बाहर रखना चाहिए। हज़रत साहब बिन साद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि अल्लाह के बंदे तू 3 काम किया कर जब मैं घर में जाए। सबसे पहले दायां कदम अंदर रखना है और ऊंची सारी कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबी सरकार ने इसकी तशरीह में लिखा है कि उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई भी ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई ना होगा तो सलाम कर देगा, तेरी सलाम का जवाब फरिश्ते देंगे। दूसरे नंबर पे मुझ पर दुरूशी पढ़ा कर। तो मेरे पीरो मुर्शद ने ये हदीस में जो दुरूशी है वो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे नंबर पे सूरत इखलास पढ़ लिया कर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि तू ये 3 काम किया कर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला तेरे पर रहम करेगा। वो शख्स चला गया, वो आते जाते जब भी घर आता उसने अपना मामूल बना लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और दुरूशी पढ़ता और सूरत इखलास पढ़ता। अच्छा, हदीस शरीफ में लिखा है कि कुछ अरसा या कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो शख्स दोबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इतना अता किया कि मैं झोलियां भर भर के बांटता हूँ, खत्म नहीं होता। और जब आ जाए माल तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, लोग करते। बिलाल भाई इधर एक बात बता दूं कि बाबा सरकार ने ये किताब है, ये आपको दिखा दूं, ये इधर देखें, ये बड़ी ही बाकमाल किताब मेरे पीरो मुर्शिद ने लिखी है, आदाब सलाम और मुसाफा। ये नगीना मस्जिद से भी मिल जाती है, ऊपर करें थोड़ा जी, नगीना मस्जिद चाइना स्कीम गुजरपुरा, ये उधर से मिलेगी आपको। तो बाज़ लोग कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम, मैंने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने उसके बदले में कह दिया अस्सलामु अलैकुम। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, इसका ये भी जवाब है, अस्सलामु अलैकुम का जवाब भी अस्सलामु अलैकुम भी है, व अलैकुम अस्सलाम भी कह लें
اور السلام علیکم کا جواب بھی السلام علیکم ہی ہے. ہاں جی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا جی ناظرین، میں ایک آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، اور کہنے لگا جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا جی آپ پر موت ہو. تو جب یہ کہا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں لگ رہا یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ امام الانبیاء کو تم کیا کہہ رہے ہو کہ آپ پر موت واقع ہو معاذ اللہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کیا خوب عائشہ دیکھو میں نے اس کو کیا کہا ہے. تو کہا جی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو کہا وعلیکم، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو فرما رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہی تجھ پر ہو، یعنی کہ جو تو کہہ رہا ہے وہی تجھ پر ہو. جو مجھ پر آپ کہہ رہے ہو نا کہ تجھ پر موت واقع ہو، تو میں نے کہا وعلیکم، جیسا تو کہہ رہا ہے ویسے ہی تجھ پر ہو. تو ناظرین کیا آج کا جو ہمارا موضوع تھا آداب سلام ہے. آداب سلام اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ نے سنا ہے. تو ناظرین اب یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں، پھر نعرہ لگائیں گے، پھر عبداللہ چشتی صاحب سے ہم حضرت قاری صاحب سے ابھی نعت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے، دعا کے بعد نعرے لگا کے پھر عبداللہ چشتی صاحب کو اچھا بلال سنیں بھائی گے. جی ادھر صرف ایک بات میں بتا دوں، کل مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسی صاحب جو بابئی سرکار کے چھوٹے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آپ نے حدیث سنائی ہے نا، بڑی باکمال حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا نا کہ وعلیکم، تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہا کہ عائشہ تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس کو وعلیکم کہا ہے. سبحان اللہ. تو علماء اکرام نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تجھے موت آئے، بلکہ اس کو یہ کہا کہ تیرے کفر کو موت آئے. واہ 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 سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں کیسا تیرے کفر کو موت آئے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو کسی کے لیے بددعا کرتے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم، یعنی کہ تیرے کفر کو موت آئے اور وہ ختم ہو جائے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا جی قادری صاحب آپ نے جو نعت لکھی ہے، جو اپنا کلام لکھا وہ سنائیں، وہ مائک پکڑیں انشاءاللہ. چونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ چند اشعار میں کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے. جہان ازل و ابد میں صرف محمد ہی معتبر نام آتا ہے. جہان ازل و ابد میں صرف محمد ہی معتبر نام آتا ہے. کی محبت جس نے اس نام سے وہی مقام پاتا ہے. جس کی شان میں خود رب کریم یہ فرماتا ہے. جس کی شان میں خود رب کریم یہ فرماتا ہے. مومنوں پڑھو درود وہ، مومنوں پڑھو درود وہ، ساتھ جس کے
سلام آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سلام اور درود دونوں پڑھو. سبحان اللہ. شان مصطفیٰ میں کون کیا لکھے گا اے حضرت. یہاں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے. شان مصطفیٰ میں کون کیا لکھے گا اے حضرت. فرما دیا خود رب نے ورفعنا لک ذکرک. دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، لیکن دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، لیکن فقط نام محمد ہی، ہاں فقط نام محمد ہی اندھیروں میں اجالا لاتا ہے. بے شک بے شک سبحان. بے جرم نوزائیدہ کو درگور کیا زمانے نے. قبل اسلام کے لوگ معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کو جب بھی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیتے تھے، اتنی جہالت تھی. تو آپ سرکار کے آنے سے یہ معاملہ بہترین ہو گیا. بے جرم نوزائیدہ کو درگور کیا زمانے نے، بے شک اسم محمد ہی نسواں کو مقام دلاتا ہے. بے شک اسم محمد ہی نسواں کو مقام دلاتا ہے. ملائکہ سے بڑھ کر تیرا مرتبہ ہے اے مومن. ملائکہ سے بڑھ کر تیرا مرتبہ ہے اے مومن. فرشتے کی فقط ایک حاضری، فرشتوں کی فقط ایک حاضری، تو بار بار آتا ہے. فرشتے کی فقط ایک حاضری، تو بار بار آتا ہے. جو ہی کسی مصائب زدہ نے مشکل میں پڑھا درود، جو ہی کسی مصائب زدہ نے مشکل میں پڑھا درود، حل ہو گئی جب مشکل اس کی، سب کو درود بتاتا ہے. آخری مقطع. حالات کیسے بھی ہوں زمانے بھر کے اے زاہد، حالات کیسے بھی ہوں زمانے بھر کے اے زاہد، میری پناہ تو کوئے نبی، ہاں میری پناہ تو کوئے نبی، جنہیں ہر غم بھلانا آتا ہے. میری پناہ تو کوئے نبی، جنہیں ہر غم
بھلانا آتا ہے، جہان ازل و ابد میں صرف محمد ہی معتبر نام آتا ہے، کی محبت جس نے اس نام سے وہی مقام پاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ یا الہی پروردگار عالم، یا حی یا قیوم، یا الہی ہم نے تیری رضا کے لیے نور رمضان سحر ٹرانسمیشن جو کہ آداب اسلام، حقوق اللہ و حقوق العباد، جو ہم نے آج کی جو سحری ٹرانسمیشن کی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا غلطی تیہ معاف فرما۔ آمین۔ مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تن تحفتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ مولا تمام انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی، سب کو شفا عطا فرما۔ مولا سب کو شفا عطا فرما۔ مولا مقروض موت، مقروض زندگی سے پناہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ عزت والی اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ مولا سحری کا وقت ہے، جو سحری کے وقت جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں، مولا اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے کرم کا صدقہ، مولا ہمارے حال پر رحم فرما، اور ہمیں جو بھی مانگ رہے ہیں جو ہم، مولا وہ ہمیں عطا فرما۔ مولا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو اسکالر حضرات، نعت خوان حضرات، مولا جتنے بھی دلی نیک جائز تمنا ہے، مولا سب کو قبول فرما۔ مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں۔ مولا آج ہماری 19ویں سحری ٹرانسمیشن تھی، مولا جتنی بھی ہم نے آج سحر ٹرانسمیشن کی، مولا تیری رضا کے لیے کی ہے، تو مولا جو ہم نے ادھر بیٹھ کر باتیں کی ہیں، مولا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنا رحم اور فضل اور کرم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے ساتھ ناظرین اور میرے اسکالر حضرات میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ جی باد۔ عبداللہ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ آج کی میں دعا سنا رہا ہوں، اے سبز گنبد جی ارشاد۔ اور ساتھ وہ اس پاک کے دو شعر آپ نے پڑھنے ہیں۔ گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے
دیداری عطا کرنا اے نور خدایا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے دے میرا ہاں کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میری بردو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بردو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جے میں ویکھا جے میں ویکھا مورا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ولے بلے 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 تلے او یار
حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس